والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں نیت نفل اعتکاف کی کر لیا کریں۔ جب تک بندہ مسجد کے اندر رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ درود پاک کی فضیلت حدیث پاک میں آتا ہے، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس کو ملے گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم واقعہ سننے لگے ہیں وہ واقعہ ہے یزید پلیت کے حوالے سے، جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے تیر چلائے، ظلم کی آندیاں چلائیں، ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے، اگر اس پہ عروج تھا تو پھر زوال بھی کیسے آیا، اور اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کی موت کیسے ہوئی؟ بڑا عبرتناک انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کی طرح تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے سختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو بیٹے نے ٹھکرا دیا۔ کیا کہا بیٹے نے؟ کہتا ہے کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے، خدا اس وراثت سے مجھے محروم رکھے۔ کس وراثت سے؟ آگے کہا کہ جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں۔ اللہ اکبر! یہ کیسا منظر ہے! جس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ظلم کیا، جن کے ساتھ دشمنی رکھی، جن کے ساتھ بغض رکھا، وہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، ابھی وہ دنیا کے اندر ہے، اس کو عذاب الہی نے گھیر لیا۔ جب وہ قبر میں پہنچے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! ابھی وہ زندہ ہے، اس کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ اکبر! اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترتا ہے تو بندے کو سکون ملتا ہے، بندے کی جسم کے اندر جان آ جاتی ہے۔ لیکن یزید پلیت اب جیسے ہی ایک قطرہ حلق سے نیچے اترتا تو نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اب جو قطرہ اس کے جسم میں چلا جاتا تھا وہ اس کو چبھنے لگتا تھا، جس طرح سوئیاں بندے کو چبھتی ہیں۔ اللہ اکبر! عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ اب پانی کے بغیر جب اس کو پیاس لگتی تو وہ کہتا، ہائے ہائے پیاس، العطش العطش، مجھے پانی دیا جائے۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا ہے، اور جب پانی پی لیتا ہے، قطرہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر وہ سوئیوں کی طرح چبھتا ہے تو پھر بھی تڑپتا ہے۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے انجام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ دشمنی کا، ان کو ناحق شہید کرنے کا، ان کا ناحق خون بہانے کا۔ اب اس کی لاش سے اتنی بدبو ہے کہ اس کے پاس جانا بھی مشکل ہے۔ اب اس کے جو اہل دار تھے، رشتہ دار تھے، جو قرابت دار تھے، انہوں نے جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کر دیا۔
اللہ اکبر! کیا کسی نے شعر لکھا کہ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، نہ شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں یہ واقعہ سن کر سمجھ کر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہما سے سچی پکی عقیدت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اور خصوص بالخصوص امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض اور دشمنی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔